بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 تک کور کر لیا تھا، جن میں بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 131 آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ ہمارے حکم کے آگے سر جھکا دو، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے حکم کے آگے سر جھکا دو، اب یہاں پہ سر جھکا دینے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے ربہ اسلم، جس سے اسلام بنا ہے۔ اسی لیے اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، اپنی خواہش کو اللہ کو سونپ دینا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں کور کیا ہے کہ اسلام کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ دیکھیے قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں نے تو اپنے آپ کو پورے طریقے سے سبمٹ کر دیا اللہ کے حکم کے آگے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 132 آتی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیحت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، اسلام دھرم کو تمہارے لیے چن لیا ہے اور پسند فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 133 آتی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیں نبیوں کی کیا بہترین مثال ہوتی ہے، کیا بہترین ایمان ہوتا ہے۔ کئی بار کئی لوگ اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر الگ الگ طریقے کی نصیحت کر کے جاتے ہیں، کچھ لوگ وصیحت کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، لیکن ایک نبی کو دیکھیے کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کس چیز کو لے کے فکر مند ہے کہ کہیں میرے بعد میری اولادیں شرک نہ کرنے لگیں۔ لیول آف ایمان دیکھیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 134 آتی ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ہے اسلام کا، وہ کیا ہے کہ جو انسان خود عمل کرے گا اسی کے لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کے باپ نے کیا کیا اس کا سوال اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی انسان کے باپ کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، اس کے باپ کے نیک اعمال کر لینے سے، جیسے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اولادوں میں سے ہیں، جو فرینڈز آف اللہ ہیں ان کی اولادوں میں سے ہیں، تو یہ چیز تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا، جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ انہوں نے جو کیا اس سے تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کر رہے ہو اس کا ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں بھی، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسینڈنٹ میں سے ہے یا کوئی اولیاء اللہ کے اولادوں میں سے ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ بچ جائے گا آخرت میں۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے ایک دم کلیئر اس پرنسپل کو اسٹیبلش کر رہی ہے۔ اب آیت نمبر 135 آتی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ
تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. اب اس آیت کے اندر ہم لوگوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک نیا دعویٰ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ یہود دھرم اپنا لو، جیوز بن جاؤ، یا کرسچن دھرم اپنا لو تو تم صحیح راہ پر آ جاؤ گے. اگر ہم لوگ سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 65 کو بھی اس سے ملا کے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جیوز دھرم اور کرسچن دھرم یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے بعد بنا. ایون موسیٰ علیہ السلام خود نہیں جانتے تھے کہ جوڈائزم جیسا کوئی دھرم ہے. آپ ان کی اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ لیجئے، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ تمہارا دھرم جوڈائزم ہے، تمہارا دھرم یہود دھرم ہے، تم جیو ہو، تم یہودی ہو. کافی وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ اپنے لینڈ آف کنعان میں سیٹل ہو گئے ہیں، ان کے اسٹیٹ 2 پارٹ میں بٹ گئے تھے، کنگڈم آف اسرائیل، کنگڈم آف جوڈا. تو جو کنگڈم آف جوڈا کے جو لوگ تھے وہ جانے لگے کہ ان کا دھرم جوڈائزم ہے، وہیں سے ورڈ بنا ہے جیو. کیونکہ جوڈا جو تھا یہ تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس کے بعد وہ ایک ٹرائب بنی، پھر اس ٹرائب کے لوگ یہودی جانے جاتے تھے، دوسرے ٹرائب کے لوگ ان کے ٹرائب کے نام سے جانے جاتے تھے. تو یہ یہودی اور نصارہ یہ تو خود کا انوینٹڈ ٹرمز ہیں، یہ اللہ نے نہیں کریٹ کرا، نہ تو نبیوں نے کریٹ کرا. موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ یہودی جیسی چیز کیا ہے. اگر آج کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا دھرم ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے جوڈائزم، کیونکہ ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے یہ ورڈ اسرائیلیوں کو دیا. اسی طریقے سے یہ جو کرسچینٹی دھرم ہے یہ کبھی بھی اللہ نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے جیسس کرائسٹ نے بھی کبھی نہیں کریٹ کرا. بائبل کے اندر یہ ٹرم کبھی بھی جیسس کرائسٹ نے اپنے فالوورز کے لیے نہیں استعمال کیا، نہ گاڈ نے کبھی جیسس کرائسٹ کے فالوورز کو کہا کہ تم کرسچنس ہو. کافی ٹائم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے خود بائبل کے حساب سے کہ یہ ورڈ کرسچن جو ہے، اینٹیوک ایک شہر تھا، جب وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز وہاں پہ چلے گئے تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کرائسٹ کے فالوورز ہیں، دے آر کرسچنس. پھر بعد میں کرسچنس کو یہ ورڈ بہت اچھا لگا تو انہوں نے اپنا لیا. لیکن گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس 30 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز اے ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ بیکاز آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف المائٹی گاڈ. جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں اپنی خواہش پہ نہیں بلکہ اللہ کی، گاڈ کی خواہش پہ چلتا ہوں، جو مطلب ہوتا ہے مسلمان کا. تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اسلام تھا، وہ مسلمان تھے. یہ کرسچینٹی بعد کے لوگوں نے بنایا ان کے خود کے اسکالرز کے حساب سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی جیسا کوئی دھرم نہیں کریٹ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جوڈائزم جیسا کوئی بھی ریلیجن نہیں کریٹ کیا. تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہود ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا دین تھا. ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں کیونکہ وہی اپنے ایمان میں جو ہے بالکل پکے تھے. انہوں نے کبھی بھی تمہارے طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کری ہے. جیسے یہودیوں نے بچڑے کو بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ کافی وقت کے بعد یہودیوں نے بال کی پوجا کرنا شروع کر دیا تھا. بال ایک کنانی مورتی تھی، اس کی پوجا کرنے لگے. عیسائیوں دھرم کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان جو ہے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہے، گاڈ جو ہے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہے، باپ، بیٹا، روح القدوس. یہ کہتے ہیں کہ گاڈ، ان کے سن جو ہے جیسس کرائسٹ، اور روح قدوس، ہولی اسپرٹ، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 خدا ہے. اب یہ خود اس بات کو سمجھا نہیں پاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک طرف سے یہ بھی کہتے ہیں 3 خدا اور کہتے ہیں ہم ایک خدا پہ مانتے ہیں. تو اللہ نے جو دین کریٹ کرا وہ صرف اسلام ہے. سارے نبیوں کا ایک ہی دین تھا، وہ تھا اسلام، اور سارے کے سارے نبی مسلمان تھے. سارے نبیوں نے اپنی خواہش اللہ کو سونپ دی تھی. کسی بھی نبی نے کوئی الگ سے نیا دھرم یا دین نہیں کریٹ کرا. اسی طریقے سے آپ ہندو دھرم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ورڈ جو ہندو ہے یہ ایکچولی فارنرز دوارا استعمال ہوا تھا جو لوگ بھارت کے اندر رہتے تھے. ایک جیوگرافیکل ورڈ تھا. بھارت کی کسی بھی، انڈیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں، کسی بھی لٹریچر میں یہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. اینشینٹ انڈیا کی کسی بھی کتاب میں یہ ورڈ ہندو آیا ہی نہیں بھارت کے لوگوں کے دھرم کو بتانے کے لیے.
کبھی نہیں استعمال ہوا، بعد کے لوگوں نے کریٹ کرا۔ اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے حساب سے یہ ورڈ ہندوازم جو ہے یہ سب سے پہلے 18ویں صدی میں استعمال ہوا برٹش رائٹرز دوارا۔ تو یعنی یہ جو ورڈ ہے ہندو یا ہندوازم، یہ ان کے دھرم میں کبھی دیا ہی نہیں گیا، کبھی دھرم میں استعمال ہی نہیں ہوا، یہ خود کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے یا کسی نبی نے اس ٹرم کو نہیں بنایا، اللہ نے صرف ایک دن بنایا ہے، وہ ہے اسلام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion is acceptable before Allah is Islam۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 136 آتی ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم ولا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق یعنی فرق اور بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی ایک خدا کے فرمان کے تابع ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 137 آتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ سیدھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو واستو میں وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں جلد ہی ان سے نپٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 آتی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ رنگ چڑھا دیا سے مطلب اشارہ ہے اللہ کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عیسائی دھرم میں ان کی ایک دھارمک رائٹ ہے جس کے اندر یہ بیپٹائز کرتے ہیں لوگوں کو۔ بیپٹائز مطلب پانی چھڑکنا، پانی میں ڈبونا، اس سے ان کا ماننا ہے کہ اس کو ہم پوتر بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، یعنی ہم تو اسلام سے ہی پاک ہو جائیں گے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر پاک کرے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139 ورس نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت بحث بازی کرتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہودی اور نصاراؤں سے کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث بازی کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ آیت نمبر 140، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هدى او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی تھیں؟ مطلب کہ تم یہ اس بات کو جانتے ہو، اس کے بعد بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ۔ یہ جانتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب ان کا کیا دین تھا؟ یہ تو ایک توحید والے تھے۔ انہوں نے تو کبھی بھی جوڈائزم، یہود مذہب کی کریشن نہیں کری، نہ تو انہوں نے کبھی یہ کہا کہ کرسچینٹی دھرم کو کریٹ کریں گے۔ یہ تو تم لوگوں نے خود سے بنایا ہے، تم ان کے اوپر ڈال لو، اور آج کہتے ہو کہ صرف یہودی اور نصارہ جنت میں جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوگا، جن کے بارے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ کرسچن تھے یا یہودی تھے، جن کو تم مانتے ہو؟ مسلمانوں ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو،
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ اب یہ آیت پہلے ریپیٹ ہو چکی، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کو اسی بات کو پھر سے کمپلیٹ کرنے کا۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 141 تک ہم لوگوں کا پہلا پارہ قرآن کا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد سے سیکنڈ جوز شروع ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔